آج ہم مال دولت کے ہیر پھیر میں لگے ہوئے ہیں، آل اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گھر پر گھر بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، بزنس پر بزنس چمکانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس کو کم از کم حلال طریقے سے کرتے تو خدا کا حکم پورا ہوتا۔ ہم نے تو نہ حلال دیکھا نہ حرام کی کوئی تمیز باقی رکھی، سودی لین دین ہمارا ہو گیا، رشوت کا بازار گرم ہو گیا، دھوکہ دہی عام ہو گئی، یتیموں کا مال ہم نے اپنا مال سمجھ لیا، بیواؤں کو سہارا دینا چھوڑ دیا، بلکہ ان کا مال اور جائیداد کو اپنی سمجھنا شروع کر لیا، وقف کی پراپرٹیوں کو اپنے نام کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو جو زندگی کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو موت کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو دن کا بھی مالک ہے، اس خدا سے ڈرو جو رات کا بھی مالک ہے۔ ہماری تنہائی بھی اس کے لیے تنہائی نہیں ہے، ہمارا مجمع بھی اس سے کسی چیز کو نہیں روک سکتا، ہمارا چھپ کر گناہ کرنا اس کے لیے عیاں اور ظاہر ہے، کوئی اس کے پاس پردہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو عبد الرحمن کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جس طرح وہ عتیق الرحمن کو دیکھتا ہے، وہ عبداللہ کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اور کو بھی دیکھتا ہے، وہ مسلمان کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جس طرح وہ غیر کو بھی دیکھتا ہے، وہ انسان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، ہر مخلوق اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے رب کی قسم، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، اولاد نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے بندو ان سب کو پیدا کرنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے سامنے گناہ نہیں کرتا ہے، حیا آتی ہے اسے، اور اس اولاد سے نوازنے والے رب سے تو حیا کرو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے گناہ کرنے سے آر کرتا ہے، ڈرتا ہے، خدا اس ماں باپ کو، وہ والدین کا تحفہ دینے والے خدا سے تو حیا کرو۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر غیرت ہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ہم اسی کے سامنے بے غیرت ہوئے پھرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اندر حیا نہیں، شرم نہیں، سمجھو اس کا ایمان نہیں۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق بنتا ہے۔ ہم نے تو ساری چیزیں بھلا دی، سب کچھ فراموش کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا،